السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ رحم دل پری۔ پیارے بچوں، آج ہم رحم دل پری کی کہانی سنیں گے۔ رحم دل پری کی کہانی ایک بہت مشہور زمانہ مصنف احمد عقیل روبی نے لکھی ہے۔ تو چلتے ہیں، کہانی شروع کرتے ہیں۔ کاشف، خیرو اور فاطمہ تینوں پہاڑی علاقے کے گاؤں احمد نگر میں رہتے تھے۔ تینوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے اور پکے دوست تھے۔ جن بھوت، چڑیلوں اور پریوں اور جادو کی کہانیاں سننے کا تینوں کو بہت شوق تھا۔ ان کے اسکول میں ماسٹر بدر الدین ان کا یہ شوق پورا کرتے تھے۔ اسکول میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر ماسٹر جی انہیں بڑے مزے کی کہانیاں سناتے۔ ایک دن خیرو اپنے دوستوں سے کہنے لگا، میرا دل چاہتا ہے میں اڑ کر پریوں کی دنیا میں پہنچ جاؤں۔ وہاں جانا بہت مشکل ہے خیرو، فاطمہ نے کہا۔ اگر تم وہاں پہنچ بھی گئے تو کوئی جن تمہیں پکڑ کر طوطا بنا دے گا۔ کاشف نے ہنس کر کہا، کوئی بات نہیں۔ کاشف نے خیرو کو تسلی دے کر کہا، اگر جن نے تمہیں طوطا بنا دیا تو میں رحم دل پری سے منتر پوچھ کر تمہیں پھر خیرو بنا دوں گا۔ بس تینوں ایسی ہی الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے تھے، مگر ان تینوں کے دل میں یہ خیال ضرور آتا رہتا تھا کہ انہیں کسی نہ کسی طریقے سے پریوں اور جنوں کی دنیا دیکھنی چاہیے۔ کاشف کا دادا میاں نور الدین بڑا نمازی پرہیزی آدمی تھا۔ مغرب کی نماز کاشف اور خیرو میاں نور الدین کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ایک دن وہ مغرب کی نماز پڑھ کر مسجد سے آ رہے تھے کہ خیرو نے پوچھا، دادا جی کیا جن ہوتے ہیں؟ میاں نور الدین نے ہنس کر کہا، کیوں؟ کیا تم ان سے ملنا چاہتے ہو؟ کاشف نے فوراً کہا، دادا جی یہ جنوں اور پریوں کی دنیا میں جانا چاہتا ہے۔ خیرو کہتا ہے، پر دادا جی مجھے جنوں سے ڈر لگتا ہے۔ میاں نور الدین نے کہا، ڈرنے کی کیا بات ہے، وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، مگر وہ ہمیں نظر نہیں آتی، رہتی ہے ہمارے آس پاس ہی۔ یہ سن کر خیرو نے ڈر کر کاشف کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دیکھیں دادا جی، خیرو جن کا ذکر سن کر ڈر گیا۔ نور الدین نے خیرو کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اگر تمہیں ڈر لگے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، ڈر دور ہو جائے گا۔ خیرو رات پریوں اور جنوں کے بارے میں سوچ کر جاگتا رہا۔ جب اسے ڈر محسوس ہوتا تو آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ دوسرے دن اسکول میں چھٹی ہوئی تو تینوں درخت کے نیچے بیٹھ کر پریوں اور جنوں کی باتیں کرنے لگے۔ ان کے بالکل پاس رحمت مالی کام کر رہا تھا۔ وہ ان کی باتیں سن کر ہنسنے لگا اور بولا، لگتا ہے تم تینوں پریوں کے ملک میں جانا چاہتے تھے۔ فاطمہ نے یہ بات سن کر کہا، ہاں رحمت چاچا، ایسی ہی بات ہے۔ تو پھر پتہ تمہیں میں بتا دیتا ہوں، آگے تم جانو اور تمہارا کام۔ تینوں اس کے پاس چلے گئے۔ ہاں چاچا بتاؤ، رحمت مالی بولا۔ تم کالے پہاڑ کے پاس پرانی حویلی دیکھی ہے؟ رحمت مالی بولا، تم نے کالے پہاڑ کے پاس پرانی حویلی دیکھی ہے؟ تینوں بولے، ہاں دیکھی ہے۔ مالی رحمت بولا، اندر سے حویلی دیکھی ہے؟ کاشف بولا، نہیں بس باہر سے ہی دیکھی۔ مالی رحمت بولا، اندر جا کر دیکھو، شاید تم پریوں سے ملنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ فاطمہ نے پوچھا، رحمت چاچا کیا وہاں واقعی پریاں رہتی ہیں؟ فاطمہ بیٹی پکا پتہ تو نہیں، مجھے بھی نہیں، لیکن لوگوں سے سنا ہے۔
مالی یہ کہہ کر پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ تینوں دوست 2-3 دن سوچتے رہے کہ پرانی حویلی دیکھنے جائیں یا نہ جائیں۔ آخر ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پرانی حویلی دیکھنے جائیں گے۔ اتوار کے دن تینوں گھر والوں سے پکنک منانے کی اجازت لے کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ کاشف کے والد شہر میں کام کرتے تھے۔ انہوں نے کاشف کو اپنا موبائل فون دے دیا، اگر ایسی ویسی بات ہو تو تم گھر فون کر دینا۔ کاشف، فاطمہ اور خیرو تینوں خوش پہاڑی راستے طے کرتے رہے۔ پھر وہ 1 گھنٹے کے بعد حویلی کے پاس پہنچ گئے۔ حویلی بڑے بڑے دروازوں والی ایک پرانی عمارت تھی اور بارشوں اور دھوپ کی وجہ سے اس کا رنگ پرانا ہو گیا تھا۔ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا کہ جن بھوت واقعی اس حویلی میں رہتے ہوں گے۔ حویلی کے دروازے پر پہنچ کر تینوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اور سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ کاشف نے خیرو سے کہا، اب ہمیں اس حویلی کے اندر جانا چاہیے۔ فاطمہ اور خیرو نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر خیرو کہنے لگا، اگر اندر کوئی جن مل گیا تو؟ کاشف نے کہا، تو پھر یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب آ گئے ہیں تو کچھ دیکھ کر ہی جائیں گے۔ کاشف پھر دروازے کے قریب چلا گیا۔ دونوں بھی اس کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ کاشف نے دروازے پر دونوں ہاتھ رکھے، فاطمہ اور خیرو نے بھی ہاتھ رکھ دیے۔ پھر تینوں نے مل کر زور لگایا اور دروازہ کھل گیا۔ تینوں حیران رہ گئے، اتنا مضبوط دروازہ اتنی آسانی سے کیسے کھل گیا؟ تینوں پھر اندر داخل ہو گئے۔ حویلی کے اندر دالان میں بڑا اندھیرا تھا، روشنی کا نام و نشان نہ تھا۔ فاطمہ نے ڈر کے کہا، یہ تو بڑی خوفناک جگہ ہے، چلو واپس چلتے ہیں۔ ابھی دونوں دوستوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ اچانک حویلی کا دروازہ دھڑ سے بند ہو گیا۔ تینوں ڈر گئے۔ اب وہ گھنے اندھیرے میں کھڑے تھے اور ایک دوسرے کو نظر بھی نہیں آ رہے تھے۔ کاشف نے فوراً کہا، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لو، اور پھر تینوں نے ٹٹول کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگر ڈر لگتا ہے تو آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دو۔ تینوں آیت الکرسی پڑھ رہے تھے کہ اچانک چاروں طرف روشنی ہو گئی اور کسی کے زور زور سے ہنسنے کی آواز آنے لگی۔ یہ آواز بڑی خوفناک تھی۔ تینوں دوستوں نے حیرانی سے دیکھا تو ان کے سامنے ایک عجیب و غریب شکل والا لمبا تڑنگا آدمی کھڑا تھا، جس کی شکل جن سے ملتی جلتی تھی۔ تینوں اسے دیکھ کر ڈر گئے۔ تو پیارے بچوں، آج کا یہ پہلا حصہ مکمل ہوا۔ دوسرے حصے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔